رات کو 1 بجے میں امی کی کمرے سے گزرا تو مجھے امی کمرے سے عجیب سسکوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ آخر امی کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا جس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ جب میں نے دروازے کو کان لگا کے سنا تو میری امی میری ابو کو کہہ رہی تھی کہ اور زور سے کرو اور زور سے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سراغ ڈھونڈو تاکہ میں اندر کا منظر دیکھ سکوں۔ جب میں نے کمرے کھڑکی کو ہاتھ لگایا تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے جب آہستہ سے کھڑکی کھولی اور اندر کا منظر دیکھا تو میرے ابو نے میری امی کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور گاڑی کو فل سپیڈ میں ریس دے ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھا تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دل کہہ رہا تھا کہ ابھی ابو کی جگہ امی کو میرا نام شازین ہے اور میں 20 سال کا ہوں۔ کم عمری میں مجھے ساری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ جب ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھا تھا تو امی ابو کو میں نے اس حالت میں دیکھ لیا تھا جب میں نے مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، جس کے بعد اب مجھے اس چیز کی عادت ہو گئی تھی اور اس سب کو دیکھ کر میرا دل زور زور سے رکھتا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اب تو جیسے مجھے نیند بھی نہ آتی تھی۔ میں ہر وقت انتظار کرتا رہتا کہ کب ابو امی کے پاس جا کر اس سارا کچھ کریں اور میں نے دیکھ کر اب چلتے پھلتے میں امی کے وجود کا جائزہ لیتا رہتا۔ امی پر میرا دل آ چکا تھا۔ اب میں بھی امی کے ساتھ وہی سب کچھ کرنا چاہتا تھا جو ابو اس کے ساتھ کرتے آ رہے تھے۔ ابو کی عمر اب بڑھنے لگی تھی اور وہ کافی حد تک تھکاور کر شکار بھی رہنے لگے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ امی اب چرچری سے رہنے لگی ہے اور ابو ان کو ٹھیک سے خوش نہیں کر پاتے۔ میں اب ایک جوان وجود رکھتا تھا۔ میرا وجود بہت سخت اور صدمند تھا۔ میں ابو سے زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ امی مجھے کس قدر حسد بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ کیوں میری امی کی شادی بھی کم عمری میں ہوئی تھی اور اس کے بعد فوراً ہی میں پیدا ہو گیا تھا، تو کوئی بھی مجھے امی کا بیٹا نہ سمجھتا تھا۔ میں جب بھی امی کے سر بیٹا ہوتا، اگر کوئی انجان دیکھ لیتا تو وہ ہر کیس ہی قائم نہ کرتا کہ میں امی کا بیٹا ہوں، کیونکہ امی اور میں دیکھنے میں ایک ہی جتنے نظر آتے تھے۔ مگر اب جو میری نظریں امی پر تھی وہ مجھے بہت بے چین کر رہی تھی اور میں جلد امی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن امی ایک کزن کی شادی تھی۔ امی وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ امی نے صرف رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب دے رہی تھی۔ امی اتنے عرصے بعد بہت اچھی تیار ہوئی تھی اور خود قوت دیا تھا۔ ابھی جانے میں تھوڑا وقت باقی تھا۔ میں موبائل کے بہانے وہی صوبے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں تیار ہو کر آ گیا تھا۔ اب مجھے امی اور ابو کے ساتھ شادی میں جانا تھا، مگر میں بہانے سے بار بار امی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر امی گلے میں ایک لاکٹ پہن رہی تھی، اسے بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں فوراً اٹھا اور کہا، امی لائے، میں بند کر دیتا ہوں۔ امی میری اس بات پر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اب تمہیں بھی عورتوں کی کام کرنے آ گئے ہیں۔ کیا تمہاری بیوی کے تو مزے ہوں گے کیونکہ اس کا شوہر پہلے ہی سب کچھ سیکھ چکا ہے۔ تو میں امی سے کہنے لگا کہ امی آپ نے میرے گھر دیکھے ہی کہا ہے، میں ہر چیز سیکھ چکا ہوں، چاہے تو خود پر بھی آزما لیں۔ اب میں وہ بچہ نہیں رہا جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ میں ہر چیز کی سمجھ بوجھ اور پرکھ رکھتا ہوں۔ امی شیشے میں مجھے بہت غور سے دیکھنے لگی۔ میں بھی شادی کے لیے اچھی طرح تیار ہوا تھا۔ میرے اتنا سب کچھ کہنا تھا کہ امی بالکل خاموشی سے مجھے گھنے لگی۔ پھر میں نے بھی نظر ادھر ادھر گھما لی اور امی سے نظر چرانے لگا، کیونکہ ابھی مجھے اتنی نہیں تھی کہ میں ڈائریکٹ ہی امی سے سب کچھ کہہ سکوں۔ تھوڑی دیر بعد ابو نے گاڑی کا ہارن بجایا تو امی اور میں بائی کی طرف آ گئے۔ میں نے گاڑی کا شیشہ اپنی طرف موڑا ہوا تھا۔ ابو گاڑی چلا رہے تھے جبکہ امی بیک سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مسلسل شیشے میں امی کو ہی دیکھ